ناظرین یہ سامنے کٹی ہوئی پہاڑی ہے، کہتے ہیں کہ اس جگہ پر اس کا مین داخلی دروازہ ہوا کرتا تھا، اور یہ ہے اس کا باہر کا منظر۔ اور یہ جو سامنے آپ کو آف وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، نیچے سے جو ہے مندر ہے، یہ سامنے فرنٹ پر اس کی بیک سائڈ پر جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ہے ہندو یاتریوں کے لیے بنائی گئی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ان کی رہائش کا یا ریسٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، گیسٹ روم کہہ سکتے ہیں، یا ان کے لیے بیرک کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساتھ ہماری مسجد ہے، جامع مسجد۔ یہ چوک کے اندر یادگار کے طور پر لگا ہوا بورڈ ہے، ایک طرف اس کے اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے شری کٹاس راج، اور اس کی جو دو سائڈیں اس کی اردو میں ہے، اور دو سائڈیں جو ہیں اگر آپ سامنے دیکھیں تو اس کے اوپر ہندی زبان کے اندر، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ بنگلہ دیش اور ہندوستان سے لوگ آتے ہیں، اس لیے ان کی لینگویج میں یہ ہندی زبان میں لکھا ہوا ہے شری کٹاس راج۔ یہ صرف آنے والے یاتریوں کے لیے ہے۔ یہ سامنے ہماری مسجد ہے، جس کا مینار کے اوپر آئی تھنک کہ کوئی سٹے ہو چکا ہے، سنا ہے کوئی۔ اور پیچھے جو بلڈنگ ہے جو یلو کلر کی اس کی کھڑکی نظر آ رہی ہیں، یہ ہے ہندو یاتری جو ہمارے پاس آتے ہیں مارچ اور دسمبر میں ہر سال، موسٹلی یا تو ہندوستان سے آتے ہیں، ان کے لیے یہ ریسٹ ہاؤس ہے، یا ان کی بیرکس کہہ لیں، ان کا ہاسٹل کہہ لیں، یہاں پہ نزدیکی رہائش گاہ ہے ان کی۔ تو یہ جو روڈ ہے یہ آ رہی ہے مین، اگر چکوال سے آپ آئیں تو پھر بھی یہی روڈ لگتی ہے۔ یہ پہلے ٹیکنیکل کالج ہے، ان کے لیے جو رہائش گاہ ہوتی تھی اس کالج کے اندر ہوا کرتی تھی۔ یہ سن میں جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، یہ ساتھ اس کے میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر غاریں بنی ہوئی ہیں۔ ان غاروں کے اندر سنا ہے پہلے لوگ رہا کرتے تھے، جیسے ابھی بھی ایران کے اندر یا ترکی کے اندر لوگ، ایون کہ پاکستان کا بھی فاٹا کا جو علاقہ ہے اس پر کہیں کہیں لوگ جو ہے کابل میں بھی وہ اس کریو کے اندر یا سرنگ کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ ان سرنگوں کی اپنی ہسٹری ہے۔ سنا ہے کہ ان غاروں کے اندر چاروں وید لکھے گئے ہیں، اور یہ ویدک دور کی یاد دلاتے ہیں غار یہ۔ پھر اس میں دراوڑی، یونانی اور آرائی لوگ بھی یہاں پر مقیم رہے ہیں۔ ناظرین یہ جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے، یہ ہے بدھ مت کا اسٹوپا۔ یہاں پر پہلے ان کی کوئی عبادتگاہ تھی، ابھی وہ جگہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک یادگار کے طور پر اس کا بدھ مت کا یہ اسٹوپا ہے۔ یہ اسٹوپا اشوکا دور کا ہے، اور اشوکا کا تعلق بھی بدھ مت سے تھا۔ اکثر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا مہاتما گوتم، یہ سارے اس کے پیروکار ہیں، مہاتما گوتم کے۔ یہ سامنے ہے جی شری رام جی کا مندر۔ ابھی یہ مندر تو اندر سے بند ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کا باہر سے ویو کرواتا ہوں، کیونکہ ایکچولی یہ زیادہ تر کھلتا ہے ورکنگ ڈیز کے اندر، اور دن کو جو آج کل گرمی ہے، جو وزٹر ہیں لوکلی آتے ہیں، زیادہ تر یہ باہر سے ولاگرز آ کے جاتے ہیں، ادھر پوجا کے لیے لوگ اس ٹائم نہیں آتے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ رام جی مندر سے نیچے اس کا جو مقدس چشمہ ہے، ہندو عقیدے کے مطابق یہ اس کا ویو ہے۔ یہاں پر ٹوٹلی 26 مندر ہیں، اور ایک اسٹوپا ہے، اور ایک سکھوں کی جو ثقافت کا ہے وہ ایک ان کی یادگار ہے، وہ حویلی ہے۔ اس چشمے کا ذکر مہابھارت میں آتا ہے، جو آج سے 5000 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اس ٹائم اس کا نام وسکنڈ تھا، اس کے مختلف نام ہیں، امرکنڈ، وسکنڈ، چمرکنڈ وغیرہ۔ وسکنڈ کے مطلب ہے زہریلا چشمہ، زہریلا پانی۔ یہ سامنے رام جی کا مندر ہے، اس کے اوپر جو لگا ہوا یہ لال پتھر ہے۔ یہ مغلیہ دور میں آخری دفعہ اس کی رینوویشن ہوئی ہے، اور مغلیہ دور میں اکبر الآبادی نے اس کا جو پتھر ہے لال رنگ کا، یہ جودھ پور سے منگایا تھا۔ تو بات چشمے کی ہو رہی تھی، چشمہ جو ہے یہ اس ٹائم کے لوگ کہا کرتے زہریلا ہے، اور اس کو چمتکار سمجھا کرتے تھے۔ بعد میں سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا کہ زیر زمین نمک کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے اس کا جو پانی ہے اس کا ذائقہ ترش یا کڑوا ہے، یا زیادہ نمکین سمجھ لیں۔ تو اس بات نے ثابت کر دیا ہے کہ چشمے کا پانی کوئی چمتکار نہیں ہے، زہریلا نہیں ہے، ماسوا ہے نمک کی وافر مقدار کی وجہ سے۔ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو اس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں۔ یہ ہے جی، یہ ارجن جی کا گھر ہے، جو اس وقت تقریباً برباد ہے، اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ یہاں سے اس کا چشمے کا بھی دیدار ہو جاتا ہے۔
پرانی مٹی اور چونے سے بنی ہوئی دیواریں بہت مضبوط ہیں۔ سنا ہے اس کے اندر مونگ کی دال کا امیزہ شامل ہے، کیونکہ اس وقت سیمٹ وغیرہ یا کنکریٹ سریا وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ چھت کے اوپر لکڑ استعمال ہوتی تھی، اور کھڑکیاں روشن دان وغیرہ بھی لکڑ کے بنتے تھے۔ یہاں سے بھی چشمے کا دیدار ان کو ہوا کرتا تھا۔ یہ ہوا کے لیے روشن دان تھے، کیونکہ اس ٹائم لائٹ وغیرہ تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ انتہائی مہارت کے ساتھ بنائی گئی اس وقت کی یہ دیواریں آج بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ بہت مضبوط ہیں۔ آخری وقت میں اس کو جس نے رینوویٹ کیا اس کا نام ہے اکبر۔ مغلیہ دور کا بادشاہ تھا اکبر بادشاہ۔ اکبر بہادر شاہ ظفر سے غالباً 2 سٹیپ پیچھے تھا۔ بہت ہی مضبوط دیواریں ہیں یہ، اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی آج کھڑی ہیں۔ یہ 2 چشمے بنے تھے جب ان کا وہ دیوتا جو تھا اس کی بیوی ستی فوت ہوئی تھی، اس کے غم میں 2 آنسو نکلے تھے۔ ایک جو ہے یہ چشمہ آپ کے سامنے ہے ہندو عقیدے کے مطابق، ایک یہ چشمہ، اور دوسرا جو ہے وہ اجمیر انڈیا میں پشکو راج کا ایک چشمہ ہے، دوسرا آنسو وہاں پر گرا تھا بعقیدہ ہندو۔ جبکہ اس کا پانی جو ہے وہ پیچھے پہاڑ سے آ رہا ہے، اور اس کی کمی کو گرمیاں پورا کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ نے واٹر سپلائی لائن لگائی ہوئی ہے، اور زیادہ ضرورت ہو تو اس کو سپلائی ٹینکر سے بھی کی جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ سکھوں کی حویلی جو ہری سنگھ نے بنوائی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لیے۔ اس کو رنجیت سنگھ حویلی بھی کہتے ہیں، اور ہری سنگھ نلوا کی حویلی بھی کہتے ہیں اس کو۔ وہ اس وقت کا بادشاہ تھا ہری سنگھ نلوا، جنگجو تھا رنجیت سنگھ کا۔ شری شیو جی کا مندر جو آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں، آج یہ بند ہے۔ یہ سب سے پہلا جو پتھر ہے دنیا کے اندر پوجا کرنے والا اس کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر دودھ رنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکتے ہیں۔ ان کی اپنی عبادت کا طریقہ کار ہے، یہ ایک سٹون ورشپ کا شیو ٹیمپل اس کے اندر ہے۔ کل والے ولاگ میں آپ کو دکھایا تھا میں نے یہ، لیکن بند تھا یہ۔ یہاں پر لوگ مسلمان جاتے ہیں وزٹنگ کے لیے تو جوتے وغیرہ اتار کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر دوسروں کے مذہب کا احترام لازمی ہے۔ یہ ایک اور مندر ہے جہاں پر اس کی کوئی تختی کوئی آویزہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو بتایا ٹوٹل 26 مندر ہیں، جن میں چند مشہور مندر ہیں: ہنومان مندر، رام جی مندر، اسٹوپا، شیو جی مندر، شیش ناگ مندر، ناگے سادوں کے غار، شمشاد گھاٹ وغیرہ، یہ مشہور جگہ ہیں۔ یہ ہے اس کی ہسٹری، اردو زبان میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہندی میں بھی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ یاتری جو آتے ہیں ہندو یاتری وہ انڈیا یا بنگلہ دیش سے آتے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے یہاں پر ہندی میں بھی ہے۔ آگے اس کا گائیڈ میپ بنا ہوا، گائیڈ میپ سے اگر آپ آگے دیکھیں تو آگے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو وزٹر آتے ہیں، یہ اسپیشل یورپین کنٹری سے ولاگر آتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی کے لیے یہاں پر 3 لینگویج یوز کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اردو ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے جو ہندو ہیں ان کے لیے، اس کے بعد مسلمان جو وزٹر آتے ہیں ان کے لیے، اس کے بعد انڈیا سے آنے والوں کے لیے ہندی، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے انگلش لینگویج لکھی گئی یہاں پر۔ یہ درمیان میں اس کا گائیڈ میپ لگا ہوا ہے، اس کی کمپلیٹ اسٹیٹ لگی ہوئی ہے کہ کتنے یہاں پر چشمے ہیں، کتنے یہاں پر مندر ہیں، اسٹوپے کتنے ہیں، سرنگیں وغیرہ جو ٹنل ہیں وہ کتنی ہیں۔ اگر کسی نے تفصیل سے پڑھنا ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ جگہ جو ہے یہ 3 مذہبی اعتبار سے 3 ثقافتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہندوؤں کے مندر ہیں، اس کے بعد سکھوں کی حویلی ہے، اور بدھ مت کا یہاں پر وہ سرگرہ ہے۔ یہ 3 مذہب کی اس کٹاس راج کے اندر نمائندگی ہے۔ اور چوتھی یہاں پر جو سنا گیا ہے کہ البیرونی جو مسلم سائنسدان تھا اس نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ قرۂ ارض ناپنے کے لیے یہاں سے ہجرت کر گئے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الہند۔ کتاب الہند مشہور کتاب ہے
سائنسدان البیرونی مسلم سائنسدان تھے۔ یہ بھی ایک مندر ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تمام مندر جو ہیں بند ہیں۔ مجھے نہیں پتہ ان کا کوئی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے یا دن ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے یا تو صبح کا ٹائم ہے، اس لیے زیادہ تر مندر جو ہے یہاں پر آج بند ہے۔ زیادہ تر بلکہ سارے ہی مندر بند ہیں، صرف آج یہاں پر پولیس پروٹیکشن ہے یا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر وزٹ کے لیے۔ کٹاس راج بے شک ایک یہ تاریخی ورثہ ہے اور اس کو عالمی ورثہ ریکارڈ میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد آپ کی جو فیلنگ ہیں یکدم سے بدل جاتی ہیں۔ آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی ایسی دنیا میں آ گئے جسے آپ پہلے کبھی نہیں جانتے تھے۔ اس عمارت کی جو خوبصورتی ہے وہ کیمرے کی آنکھ میں بالکل میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، بلکہ دکھانا بہت مشکل ہے۔ اس کی عمارت، اس کے اندر کاریگروں کی کاریگری، اس کے بعد اس کی دنیا کا سب سے بڑی اور پرانی منزل جو بلڈنگ جو ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہندو دیوتا تھے ارجن جی۔ ارجن جی کو تقریباً زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں۔ یہ ایک ہندو دیوتا تھے اور یہ 5 بھائی تھے، نکل، ارجن، دیو، بھیم اور جسٹر۔ ان 5 بھائیوں نے دربوزی نام کی لڑکی سے شادی کی تھی، اور بعد میں ان 5 بھائیوں نے یہاں پر 5 مندر تعمیر کیے تھے، جسے ست گرہ بھی کہتے ہیں۔ ست گرہ مطلب 7 گھر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور ست گرہ مینز کے پے در پے جڑے ہوئے 7 گھر، یعنی گھروں کے ساتھ جڑے ہوئے گھر۔ میں آپ کو اس کا بھی وزٹ کراؤں گا۔ ست گرہ یہاں سے اوپر ساتھ ہی ہے۔ اس کٹاس راج مندر کا ذکر جو ہے مہابھارت میں بھی آتا ہے۔ مہابھارت وہ جنگ ہے جو کورو اور پانڈو کے درمیان ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پانڈو کے 5 بھائی تھے اور ان کی جنگ اپنے چچا کے بیٹوں سے ہوئی تھی جو کہ 100 تھے۔ ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر، یہاں پر شنتلا یونیورسٹی ہے۔ شنتلا یونیورسٹی کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم سائنسدان جو تھے البیرونی، انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، اور کسی دور میں یہاں پر فلسفہ، الجبرا اور طب کی تعلیم لوگ حاصل کرنے کے لیے دور و دراز علاقے سے یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بنائی ہوئی ایک یونیورسٹی ہے۔ آج کی یونیورسٹی تو اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے آج سے 3000 یا 4000 سال پہلے بنائی گئی یونیورسٹی، کیا آئیڈیا تھا لوگوں کا۔ یہ کوئی اس کا سین تھا۔ ابھی یہاں پر رہنمائی کے لیے کچھ بورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا۔ اس کے اندر شاید کوئی مندر ہے، اندر جا کر دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہے اس کا۔ جوتوں کا بورڈ لگا ہوا ہے، جوتے یہاں پر میں اتار رہا ہوں، کیونکہ دوسروں کے عقیدے اور مذہب کا احترام ہمارے مذہب میں لازم ہے۔